اردگان کا اسرائیل کے حوالے سے جو بیانیہ ہے وہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی اردگان نے کچھ بیانات دیے ہیں جو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ اسرائیل کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو ریسنٹلی ترکی اور اسرائیل کے حماس اور غزہ کے حوالے سے فریش اختلافات سامنے آئے ہیں جن کو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ اسرائیل کا ایک ریسنٹ اقدام سامنے آیا تھا جس کو ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ ایک بفر زون کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں غزہ کے اندر، جس حوالے سے انہوں نے ترکی اور عرب ریاستوں کو اس حوالے سے بتایا، خبردار کیا ہے کہ ہم یہ بنا سکتے ہیں۔ اس پر اردگان کا ایک بہت ہی اگریسو بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا بے وقوفی ہے اور یہ ایک نہایت ایک بھونڈا اقدام ہوگا جس کے کانسیکوینسز ہوں گے۔ اور حماس کے حوالے سے بھی ایک اختلاف سامنے آیا۔ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ ترکی نے جو حماس کے کچھ لیڈرز ہیں جو ترکی میں جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے ان کو بڑا کوائٹلی کہا تھا کہ آپ ہم سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اب ہم آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کے آپ کو سیو کریں گے یا بچائیں گے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے اردگان کا یو ٹرن دیکھا اور ایک ریلی ہوتی ہے استنبول میں جو پرو فلسطین ریلی تھی، اس میں اردگان نے کہہ دیا کہ جی حماس کی بڑی تعریف کی اور انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد گروپ نہیں ہے، یہ فریڈم فائٹرز ہیں۔ تو وہاں سے اردگان کی ٹون چینج ہوئی اور اب ریسنٹ ایک جو فریش کنٹروورسی آئی ہے، اردگان نے کلیئر کہہ دیا ہے، اسرائیل کو ایک کلیئر کٹ پیغام پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم نے حماس کو ہماری سرزمین پر ٹارگٹ کیا تو اس کے بدترین نتائج تمہیں بھگتنا پڑیں گے۔ اب یہ حماس کی ترکی کی سرزمین پر ایلیمینیشن، یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں؟ بیسیکلی ایک کال ٹیپ ہوتی ہے اور اس کال کا اس بات چیت کے کچھ کانٹینٹ منظر عام پر آتے ہیں جس میں اسرائیلی آفیشلز یہ بات کر رہے تھے کہ ہم حماس کو ختم کر دیں گے، ایلیمینیٹ کر دیں گے، وہ دنیا کے جس کونے میں بھی ہوں گے۔ اور انہوں نے مینشن کیا 3 ریجنز کا، 3 ریاستوں کا، لیبنان، ترکی اور قطر۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے ممبران نے ان جگہوں پر پناہ لی ہوئی ہے اور ہم ان کو ڈھونڈیں گے اور ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، قتل کر دیں گے۔ تو اس کانورسیشن کا جب ڈیٹا لیک ہوا، یہ ترکی آفیشلز نے بھی اس کو ریڈ کیا اور اس کے بعد اردگان نے یہ پیغام دیا ہے اسرائیل کو کہ ایسا نہ ہو کہ تم ہماری سرزمین پر حماس کے ممبران کو قتل کرو۔ انہوں نے کہا کہ اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے کہ اگر تم حماس کے ممبرز کو ٹرکش سوائل پر اسیسینیٹ کرنے کی کوشش کرو گے۔ انہوں نے کہا کہ they do not know the Turks, they don't know us، تم ہمیں نہیں جانتے، اگر تم نے یہ غلطی کی تو تمہیں اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ اور یہ بات انہوں نے قطر جاتے ہوئے کی جہاں پر انہوں نے ہائی لیول ٹاکس کرنی ہے قطری آفیشلز کے ساتھ، کیونکہ آج کل قطر اور ترکی بہت سے معاملات پر بالکل مل کر چل رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اقدام لینے کا اسرائیل سوچے بھی مت، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو ہم کھڑا ہونے کے قابل نہیں چھوڑیں گے اگر اس طرح کا موو انہوں نے کیا۔ Those who attempt such a thing should remember that the consequences can be extremely serious۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹرکس نے اپنی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی پر کتنا کام کیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، تم ہمیں جانتے ہی نہیں ہو۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے، جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا، اسرائیل کا جو بفر زون والا پلان ہے اس کی بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کا یہ جو آئیڈیا ہے بفر زون کا، اس کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کو غزہ کی توہین قرار دیا کہ تم مزید غزہ کے اندر انفلٹریٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اس بفر زون کے ذریعے، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ belongs to the Palestinians، اور ایسا کوئی بھی ڈیسیجن جو غزہ کے حوالے سے ہو وہ نان غزہ والے نہیں لے سکتے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل کو اپنے وار کرائمز کی قیمت بھی چکانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ نیتنیاہو will not be able to evade paying the penalty for his actions. Sooner or later he will be tried and will pay the price for the war crimes he committed۔ اور انہوں نے کہا کہ نیتنیاہو کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پورے ریجن کی اور پورے خطے کی جو سیکیورٹی ہے اس کو چیلنج کر رہی ہے، اور پورا جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے وہ خراب ہو رہا ہے اس پورے خطے کا۔ ترکی اور اسرائیل کے درمیان کچھ ریسنٹ تعلقات کی بات کریں تو بڑے عرصے بعد ان کے تعلقات بحال ہو رہے تھے، اور اردگان نے ایک وزٹ بھی کرنا تھا اسرائیل کا، اور ان کے معاملات بڑے اچھے چل رہے تھے۔ ان کی ایک آئل ڈیل بھی چل رہی ہے، جو آذربائیجان سے تیل آتا ہے وہ ترکی کے ذریعے پھر میڈیٹرینین سی سے ہوتا ہوا اسرائیل
اسرائیل میں انٹر ہوتا ہے تو وہ 40% اسرائیل کی جو ضروریات ہیں اس کو پورا کرتا ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں, اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اردگان کو وہ آئل ایمبارگو لگانا چاہیے اس آئل پر جو کہ ترکی سے گزرتا ہے اسرائیل کے لیے. فی الحال وہ آئل اور انرجی ڈیل ان کی چل رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی ترکی اور اسرائیل کی اور بھی انرجی ڈیلز ہیں اور کچھ سیکیورٹی پیکٹس ہیں, ریجن کے حوالے سے کچھ ارینجمنٹس ہیں جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کو بات چیت کرنی پڑتی ہے. اور پچھلے سال آئی تھنک اگست میں ان کے تعلقات کافی حد تک بحال ہوئے تھے ایک بڑی لڑائی کے بعد. 2011 کے بعد ان کے فریڈم فلوٹیلا والے واقعے کے بعد خراب ہو گئے تھے, اور 2021 میں بھی جب اسرائیل نے بمباری کی تھی غزہ پر تب مزید خراب ہو گئے تھے. تو اس کے بعد یہ بحال ہوئے تھے 2022 میں, اور ابھی یہ ریسنٹ جنگ سے پہلے ان کے تعلقات بڑے پیک ہٹ کر گئے تھے اور اردگان نے وزٹ کرنا تھا اسرائیل کا. وہ سارے پلانز اب کینسل ہو گئے ہیں, اور ان کے حالات جب بہتر ہو رہے تھے ترکی اور اسرائیل کے, تب اردگان کی ایڈمنسٹریشن نے حماس کو پیغام پہنچایا تھا کہ اب آپ اپنے اون پر ہیں. لیکن جب یہ واقعات ایسکلیٹ ہو رہے ہیں تو انہوں نے حماس کو پھر فریڈم فائٹرز بھی کہا, اور اب اسرائیل کو بھی دھمکی دے دی ہے کہ آپ ہماری سوئل پر ایسی کوئی ایکٹیویٹی نہ کریں جس سے حماس کے ممبران کو نقصان ہو. اور انہوں نے حماس کو ان لائک دا ویسٹ, جو ویسٹ کہتا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد گروپ ہے, اردگان کی یہ تھنکنگ نہیں ہے. اوبیسلی ایک مسلم ملک ہے, ایک سینٹیمنٹس اٹیچ ہیں, تو اس وجہ سے بھی اردگان کو وہ چیز بھی دیکھنا پڑتی ہے. بے شک وہ نیٹو کے ایلائے ہیں, ویسٹ کے ایلائے ہیں, لیکن اس طرح وہ فلسطین اور اسرائیل کی بات پر جو پورا نیریٹو ہے وہ ویسٹ کے ساتھ نہیں کھڑے. وہ یہاں پر کلیئر ایک اختلاف نظر آتا ہے ویسٹ اور ٹرکی کا when it comes to Israel and Palestine. اور کچھ سورسز کے مطابق اردگان ان سے رابطے میں بھی رہتے ہیں حماس کے لیڈرز کے ساتھ. بہت سے مسلم ممالک کے جو لیڈرز ہیں وہ رابطے میں رہتے ہیں. پاکستان سے بھی فضل الرحمان صاحب گئے تھے پچھلے دنوں. عرب لیڈرز کے بھی بیک ڈور رابطے ہیں, ترکی کے بھی ہیں, قطر کے بھی ہیں, لیبنان کے بھی ہیں, ایران کے بھی ہیں. تو ان سب کو پھر اوبیسلی ڈپلومیسی کرنی پڑتی ہے. لیکن ویسٹ اور امریکہ بہادر کیا کہتا ہے کہ جو ہمارے اگینسٹ چلا گیا وہ اب ہمارا اینیمی نمبر 1 ہے, اس کا بوائیکاٹ, اس کو سینکشنز, اس کو ختم کر دو. یہ ویسٹ کی اپروچ ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ ایشینز کی اپروچ دیکھیں یا مڈل ایسٹرنز کی, یہ جو پورا ہمارا ایشیا کا ریجن ہے, ان میں پھر بھی ایک بات ہوتی ہے کہ یار چلو دونوں طرف بات چیت جاری رکھو. لیکن ویسٹ کا ہوتا ہے کہ either you are with us اور against us. یہ ویسٹ کی اپروچ ہوتی ہے. تو اسی طرح اردگان نے بھی مطلب وہ اسرائیلیز کے ساتھ بھی رابطے رکھے ہوئے ہیں اور حماس کے ساتھ بھی رابطے رکھے ہوئے ہیں, اور ان کے کچھ آفیسز بھی ہیں حماس کے استنبول میں. ترکی کہتا ہے کہ ہم نے ان کا صرف پولیٹیکل ونگ اس کو آپریٹ ہونے دیتے ہیں, ہم کوئی بھی ایسی کوئی ملیٹنٹ ایکٹیویٹی کو سپورٹ نہیں کرتے, ہم ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں. جبکہ ویسٹ کہتا ہے کہ ویسٹ وہی والی بات نا کہ ویسٹ کسی پالیٹکس یا اس کو ملٹری, وہ پھر اس کو ایک ہی چیز بنا دیتا ہے کہ حماس از اے ٹیرر گروپ. دوسری طرف اسرائیلیز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ترکی کو بہت دفعہ ان کے خلاف انٹیلیجنس پرووائڈ کی ہوئی ہے ان کی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, لیکن ٹرکی ایکشن نہیں لیتا. پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ اسرائیل نے سیکیورٹی پرپزز کی وجہ سے ترکی سے اپنا سفارتی عملہ نکال لیا تھا, اور دوسری طرف ترکی نے بھی اسرائیل سے اپنے کافی ڈپلومیٹس بھجوا لیے تھے. لیکن ابھی تک ان کے جو درمیان جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ بحال ہیں, وہ ابھی ٹوٹل ٹوٹے نہیں ہیں جیسے کچھ ایک دو ملکوں نے کیے ہیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ایک بار پھر توڑ دی ہیں جوڑ کر. تو ترکی ابھی اس لیول تک نہیں آیا. ترکی کی ابھی انرجی ڈیلز بھی چل رہی ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور ترکی کے کچھ نہ کچھ رابطے بھی چل رہے ہیں. لیکن اردگان کی بات کریں تو ان کا جو سٹینس ہے, جو ایک ٹون ہے, جو ریٹرک ہے اسرائیل کے خلاف, وہ بہت ہائی ہے, بہت اگریسو ہے, اور اس حوالے سے ان کو بہت سی پاپولیشن کو بھی ان کے جذبات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, کیونکہ مسلم دنیا میں سینٹیمنٹس اسرائیل کے خلاف کافی ہائی ہیں. ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں آپ ترکی اور اسرائیل کے درمیان جو تعلقات ہیں ان کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یہ مزید ان میں اختلافات بڑھیں گے یا کوئی دوستی کی بات چیت ہوگی, جیسے کہ 7 اکتوبر سے پہلے ان کے تعلقات کافی کلوز ہو رہے تھے آپس میں. تو آپ کے خیال میں آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, مزید لڑائی یا پھر کچھ سیٹلمنٹ؟ کامنٹ کیجیے. اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں, ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو اب تک ٹائم پر پہنچ جائیں.